میرے والدین کہتے ہیں کہ دین کا ہر مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، جتنی باریکی میں جاؤ گے اتنا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یقیناً باریکیوں میں کھود کرید میں کرو گے تو مشکل ہوگی، لیکن جو ماہر مفتی ہوتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی باریکی ناپسندیدہ ہے شریعت میں اور کون سی باریکی لازم ہے، وہ خود ہی۔ تو وہ مفتی جو ماہر مفتی ہوگا اس کو پتا ہے کہ اس میں زیادہ آگے مت جانا، بس سرسری عمل کرو، اور اس میں آپ کو ڈیپ میں جانا پڑے گا۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے۔ میری یہ سوچ ہے کہ جو علماء علم میں راسخ نہیں ہوتے نا، وہ بعض دفعہ ایسے بیانات کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پہ چلنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بھائی یہ تو بہت سخت دین ہے۔ لیکن جو ماہر مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہاں کتنی گنجائش ہے۔ اب رشوت کے خلاف جب لوگ بیان سنتے ہیں ایسے ڈر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بزنس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کسٹمر میں تو آپ رشوت دیے بغیر ایک کنٹینر بھی ذرا لا کے دکھاؤ۔ آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ٹماٹر کی ریڈی لگاؤ بس یہاں بیٹھ کے۔ تو جب ماہر مفتی ہوتا ہے، اس مفتی ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ کہاں شریعت میں گنجائش ہے، کہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا، صرف لینے والے کو ہوگا، کہاں دینا بھی حرام ہے، کہاں دینا حرام نہیں ہے۔ یہ بہت ساری، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ آپ قیامت تک اس پر عمل کر سکتے ہو، آپ کو الگ تھلگ کر کے کہیں بٹھائے گا نہیں اسلام۔ میری یہ سوچ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ قربانی کا ایک حصہ لے کر باقی مال جو قربانی کے لیے رکھا ہے وہ صدقہ کر دے تاکہ فرض بھی پورا ہو جائے اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد بھی ہو جائے۔ آپ کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی۔ اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا کرے، لیکن دیکھو عبادت کا نا ذوق ہوتا ہے لوگوں کا، شریعت نے اس میں آزاد چھوڑا ہے لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگوں پہ تنگی پیدا کرو گے۔ مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ صدقات و خیرات کم کرو، تہجد زیادہ پڑھو، تو کچھ لوگوں کو صدقات و خیرات میں سکون ملتا ہے، تہجد میں نہیں ملتا، تو وہ صدقات و خیرات تو زیادہ کریں گے نہیں، تہجد سے بھی جائیں گے وہ۔ اور کسی کو میں کہوں کہ بھئی تہجد زیادہ، صدقات و خیرات زیادہ کرو، تہجد کم پڑھو، اب ان کو تہجد میں زیادہ ان کا دل لگ رہا ہے، صدقات میں زیادہ نہیں لگ رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صدقات زیادہ نہیں کریں گے، تہجد بھی چھوڑ دیں گے۔ مثال ریپیٹ ہو گئی، دوبارہ کر دیتا ہوں میں۔ بعض لوگوں کو صدقات و خیرات کا زیادہ شوق ہے، تہجد کا زیادہ نہیں ہے، دونوں نیکیاں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں۔ اب آپ نے ان سے کہا نہیں بھائی صدقات کم کرو، تہجد زیادہ پڑھو، تو تہجد زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تہجد تو نہیں پڑھیں گے، وہ صدقے سے بھی جائیں گے۔ اور بعض لوگوں میں معاملہ الٹا ہوتا ہے، ان کو تہجد کا زیادہ شوق ہے، نماز میں زیادہ دل لگتا ہے، صدقات و خیرات زیادہ نہیں کرتے وہ۔ ان کو آپ نے کہا نہیں جی اصل تو حقوق العباد ہے، صدقے زیادہ تو تہجد کم پڑھو، تو وہ دونوں سے جائیں گے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو قربانی کا ذوق ہوتا ہے کہ یار سنت ابراہیمی ہم نے زندہ کرنی ہے، ان کو جب آپ کہو گے نا یار اتنے پیسے صدقہ کر دو، تو وہ صدقہ نہیں کریں گے، وہ دو قربانیوں سے جائیں گے۔ وہ قربانی میں ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی کو ایک عبادت کی ایک الگ لذت اللہ نے دی ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا اگر کسی میں کسی عبادت کی کمی دیکھو بزرگ میں تو بدگمان مت ہو سکتا ہے دوسری جنس کی عبادت یہ زیادہ کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا یار یہ اشراق اور اوابین نہیں پڑھتے، آپ بدگمان ہو گئے یار اشراق کی تو اتنی فضیلت ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ نفلی یہ صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہوں جتنی آپ نہیں کر رہے۔ تو ہر شخص کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے عبادت کا، تو اس لیے اللہ نے ہر ایک کے ذوق کی رعایت رکھی ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لو، شریعت ہمیں یہ کہتی قربانی ہی نہ کرو، غریبوں پہ صدقہ کرو۔ آپ کا کیا خیال ہے لوگ اتنے لاکھ روپے صدقہ کر دیتے؟ نہیں کرتے، ادھر سے بھی جاتے ادھر سے بھی جاتے۔ اللہ نے ایک رکھا بھائی قربانی کرو، اب اس میں شوق میں جاؤ گے، آپ کو پتا ہے مجھے بھی گوشت کھانے کو ملے گا، تو شوق میں قربانی کرتے ہو، سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے، یونیک قسم کی ایک عبادت ہے وہ کر لیتے ہو، اور غریب کو دبا کے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ الگ سے صدقے کی ترغیب دی جاتی تو اتنا نہیں ہوتا۔
पूरे साल लोग, गरीब लोग स्टोर करके गोश्त खाते हैं, संभालने की जगह नहीं होती, इतना गोश्त गरीबों में आता है। तो अब लोग कहते हैं नहीं जी इस्लाम ने कुर्बानी के बजाय सदक़े का हुक्म देता है। इस्लाम को पता था सिर्फ सदक़े का हुक्म दूंगा तो ना कुर्बानी होगी ना सदका होगा। इतनी बड़ी पैमाने पर कोई गरीबों को गोश्त भी सदका नहीं करता। इस्लाम को पता है, अल्लाह तो जानते हैं ना दिलों के हालात। अल्लाह ने कुर्बानी रख दी कि भाई इसमें लोग 40-40 लाख के बैल भी लाएंगे, सही है ना। और उस 40 लाख के बैलों से वो जो गरीब किसान है जिसने बैल पाला है उसकी भी इकोनॉमिकली मदद होगी, घास वालों की घास भी दबा के बिकेगी, समझ रहे हो, गोश्त भी मिलेगा और जानवरों की अफजाइश भी ज्यादा होगी इस बहाने। ये सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे और इस मालदार का सिर्फ शौक में 1 करोड़ का पैसा खर्च हो जाएगा। वैसे 1 करोड़ खर्च कर लेता ये, लेकिन ये इस लालच में कि यार हर बार के बदले में एक नेकी भी मिल रही है और गली महल्ले वालों की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, बच्चों का शौक, मुसलमानों का त्योहार, गैदरिंग, खानदानों की, फैमिलियों की बकरीद के बहाने। तो शरीयत एक तीर से 20 शिकार कर लिए। तो इसलिए जो लिबरल लोग हैं ना कि असल में तो गरीब की मदद होनी चाहिए, भाई मदद नहीं करेगा कोई इस तरीके से। अल्लाह को पता था कौन 40 लाख रुपए गरीबों में गोश्त खरीद के भी नहीं बांटेगा। तो अल्लाह ने इसमें गरीब की मदद ही की है। मालदारों से पैसा निकल के किसानों की जेब में, चरवाहों की जेब में, घास उगाने वालों की जेब में। अब देखो जिसका कोई भी बिजनेस नहीं था ना वो भी घास के कट्टे रख के बैठा हुआ है उसका भी दे देना दन पैसे कमा रहा है। लाखों लोग लाखोंपति बन जाते हैं और मालदार आदमी के ठीक ठाक पैसा खर्च हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं आता सिवाय सवाब के। इतना गोश्त थोड़ी मिलता है, आप कहें उसके भी तो मजे हैं गोश्त। अबे इतना गोश्त आम दिनों में खरीद के बहुत सस्ता पड़ता है। हम कुर्बानी सिर्फ इस लालच में कर रहे होते हैं कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ। इस लालच में इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, वरना कौन पागल भाई 6 लाख की, 2 लाख की, 50,000 की, 1-1 लाख की गाय कौन लेकर आएगा। आम दिनों में हम गोश्त खरीदते हैं कसाई से, वो बहुत सस्ता पड़ता है हमें। तो इसलिए तभी 3 दिन के बाद उस गाय की 2 टके की वैल्यू नहीं रहती। तो इसमें सभी का फायदा है। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किस वक्त क्या इबादत करवानी है मैंने लोगों से। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि बाकी पैसे सदका कर दे, लेकिन अल्लाह ने जब इजाजत दी है कि भाई तुम 2 कुर्बानी करो, 4 कुर्बानी करो। हमारे नबी ने अय्यामे नहर में 100 ऊंट नहर किए, 100 ऊंट, 60 अपने हाथों से किए। तो सोचो, सवाल ये है कि बेपर्दा नामहरम खवातीन को मर्दों के साथ बिठाकर बाज़ो नसीहत किया जा सकता है क्या? इस अमल की वीडियो स्कॉलर क्या वीडियो रिकॉर्ड करके किसी मुफ्ती को अपने यूट्यूब चैनल पर लगानी चाहिए। एक मुफ्ती साहब, क्या मुफ्ती साहब के लिए महरम और नामहरम की तमीज खत्म हो गई है? अगर आप खुद बयान अरेंज करें तो उसमें औरतों के पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। एक है पहले से एक मजलिस है ऑलरेडी, जैसे यूनिवर्सिटियों में होती है, वहां जाके बयान करना, तो फिर उसमें ये जायज है। वजह उसकी है कि वो शर को कम करने के लिए, क्योंकि वहां म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं और ये सारी मुल्हिद प्रोफेसर उनके ईमान को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई स्कॉलर जाता है तो फिर उस पर यह इल्जाम नहीं होगा कि नामहरम औरतों को बिठा के, भाई वो बैठी हुई पहले से ही है, वो पहले से ही उनकी गैदरिंग ऐसी ही होती है। तो उसमें कोई स्कॉलर जाके एक पॉजिटिव बात, इस्लाम का एक इमेज उनके सामने रख के आ जाता है, तो ये जायज नहीं है, ये वाजिब है। अगर कोई आलिम इस बेस पे कहे मैं नहीं आऊंगा यूनिवर्सिटी, वो गुनाहगार होगा। अल्लाह कहेगा तुम्हें खैर की बात पहुंचाने का हमने मौका दिया था, वो मौका तुमने जाया क्यों किया? जैसे किसी तवाइफ खाने में, यूनिवर्सिटी तवाइफ खाना नहीं होती, एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि आपको तो ये बुरा लग रहा है ना कि बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं। अगर किसी मौलवी को तवाइफ खाने में जाके बयान करना पड़े तवाइफों में, तो अगर वो नहीं जाएगा तो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? तो जब तवाइफ खाने में जाके बयान करना फर्ज है, फिर वो बेपर्दा भी होंगी तो
یہ کہا جائے گا بھائی یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ بے پردہ ہیں انہیں, آپ تو جا کے خیر کی بات کر رہے ہو. تو یونیورسٹی ہے, وہ طوائف خانے سے نہ کوئی مثال کو ملا دیں آپ اس کو, اس کا ماحول تو ان یونائٹ کلبوں اور طوائف خانوں سے کروڑا گنا بہتر ہوتا ہے. تو وہاں جا کے بیان کرنا کیوں فرض نہیں ہوگا؟ باقی یہ کہنا کہ اس سے لوگوں میں بے پردگی پروموٹ ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں, اس سے پردہ پروموٹ ہوگا. کیونکہ وہاں جا کے اسلام کی حقانیت جب بیان ہوگی تو اسلام کی جب محبت دل میں آئے گی تو پردہ خود بخود آئے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا, کچھ کرنا ہی نہیں ہے دنیا میں, گھر بیٹھے رہو. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو اتنی ماڈرن ہیں, یہ کتنا اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کسی مذہبی اسکالر کو بلا کے بیان کروا دیں. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایمان کی رمق باقی ہے. یہ ہندو لوگ, عیسائی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پادریوں کا بیان تو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا, پنڈتوں کا تو ہوتا نہیں, مذہبی اسکالر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں جا کے یہ سختی کریں کہ نہیں جی لڑکیاں برقعے میں بیٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی آپ باہر جا کے بیٹھو. اگر یہ اتنی نیک ہوتی تو آپ کے بیان کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو یہ بہت بڑا ظرف ان کا ہے یونیورسٹیوں کا. اتنی ماڈرن یونیورسٹیاں کسی مذہبی اسکالر کو بلا لیں, یہ غنیمت ہے. تو پھر آپ کو ان کی شرطوں پہ جانا پڑے گا, اپنی شرطیں کہ جی انٹیاں ساری یہاں ہو جائیں اور انڈے یہاں ہو جائیں اور ان کو شٹل کاک پہناؤ. تو یہ نہیں ہوتا, یہ وہ کام کر رہا ہے جس نے کرنا ہی نہ ہو کام. اچھا یہ لوگ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے نا, اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے ان کی اور تہجد گزار ہوتے ہیں, شلواریں آدھی ٹخنوں تک ہوتی ہیں. اپنا بزنس جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر یہ محرم نامحرم نہیں دیکھتے. کسی انٹی کی کال آئے گی نا کہ آپ کی پروڈکٹ میں چیک کرنا چاہتی ہوں, فوراً پہنچ جائیں گے وہاں. پھر یہ برقع پہن کے آؤ گی تو میں اپنی پروڈکٹ تمہیں بیچوں گا, برقعے پہنے بغیر آؤ گی تو میں نہیں بیچوں. ان کو پتا ہے میری تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بھائی جب آپ اپنی تجارت پہ اتنے حریص ہو تو ہم دین میں یہ پابندیاں لگا دیں کہ اس اسٹائل میں آئے گی تو ہم بات کریں گے, اس اسٹائل میں نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں کریں گے. تو دین کو جس نے پھیلانے کا درد ہوگا وہ اس معاملے میں براڈ مائنڈیڈ ہوگا. جس کو دین پھیلانے کا درد نہیں ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں کرے گا کہ مفتی صاحب کو فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا, فلاں یونیورسٹی. ہم بھائی وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھ کے گئے ہیں, ہمارا کیا, ہماری تو ویسے بھی 4 مکمل ہو گئی ہیں. کیا خیال ہے, ہمارا کیا لینا دینا ہوتا. تو یہ میں تو حقیقت ہے ان یونیورسٹیوں میں جا کے میرا تو امیج ہی چینج ہو گیا ہے. میں پہلے سمجھتا تھا سارے لبرل لوگ ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا کے میں ان کے ٹیچر سے ملتا ہوں, بھائی سارے اسلام سے محبت کرتے ہیں. اصل بات ہے اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ ہی شاید غلط استعمال ہوتا ہے جس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں میں جا کے, فوجی اداروں میں جا کے اور یہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ان میں جا کے اندازہ ہوا کہ ان کی زمین بہت زرخیز ہے, ان میں بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے. ہم میں شاید بات پہنچانے کی صلاحیت, ہم ڈنڈا مارنے کی صلاحیت ہے ہم میں. دیکھو فتوے کی لائن الگ ہے, واز کی لائن الگ ہے. مفتی سے جب فتویٰ پوچھا جائے گا یا مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ عورت کے لیے بے پردہ ہو کے مرد کے سامنے بیٹھنا جائز ہے, تو فتویٰ یہ ہوگا کہ جائز نہیں. لیکن واضح و نصیحت میں کیا ہے بھائی, آپ کو جہاں بھی بات پھیلانے کا موقع ملے آپ پھیلا دو, اور وہاں جا کے یہ مت کہو کہ آپ کے لیے میرے سامنے بے پردہ ہو کے بیٹھنا حرام. وہاں جا کے تو اپریشیٹ کیا جائے گا, بھائی آپ بے پردہ گھومتی تھی لیکن آج آپ دین کی بات سننے کے لیے آئی ہو, کچھ کوئی تو بات سنو. پھر بھی اس کی پرسنل لائف ہے, کون کس کو کتنا اثر لیتا ہے اس کا. کوئی پوری چینج ہو جاتی ہے خواتین, کچھ آدھی چینج ہوتی ہیں. بالکل بھی چینج نہ ہو, کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے گا نا, یہ تو پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اس وقت علماء کو اگر یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے ان کے لیے جانا جائز نہیں بلکہ فرض ہے. اور میں نے تو یونیورسٹی میں جب میرا بیان ہوا نا تو 2-3 مولانا ٹائپ کے ہمارے جیسے ہی لوگ آئے, آدمی ماشاءاللہ بڑے نیک تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں بے پردگی بہت ہے اور بہت بے پردگی ہے. میں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا, میں پردے پہ بیان نہیں کروں گا. پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں وہاں جا کے پردے پہ بیان کروں. وہ کہنے لگے کیوں, وہاں تو بے پردگی بہت ہے. میں نے کہا پردے پہ بیان ان کی مینٹالٹی سے,
ان کے دینی لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. میں بیسک اسلام پہ بات کروں گا, موٹی موٹی چیزیں, اسلام کی محبت دل میں آ جائے, بس پتہ چل جائے اسلام سپیریئر ہے. باقی پردے پر میں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیں, اتوار کو بیان ہوتا ہے, خاندانی قسم کا پردے پہ بیان ہوتا ہے. تو یہاں تو ہر ایک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین پہ لایا جاتا ہے نا. ایک دم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے میں پردے پہ بیان ہو کہیں گے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک. وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی جنہوں نے میرا بیان رکھوایا ہے, وہ کہیں ہمیں ہی سڑانے کے لیے آئے تھے یہاں پہ کیا آپ ہم نے آپ کا بیان رکھوایا اور آ کے ہم پہ ہی طنز. ایسا ہوا ہے, ایک ہمارے جاننے والے کوئی مولانا صاحب تھے, اب کسی بڑی فیملی نے ان کو بلایا, بہت ماڈرن فیملی تھی, بہت ماڈرن. اب ان مولوی صاحب کو چاہیے تھا, یہ سوچتے یار اتنی ماڈرن فیملی اگر کسی مولانا کو بلا رہی ہے یہی کافی ہے. اب آپ جا کے بہت ہی نرم لہجے میں بات کریں. انہوں نے دیکھا جب بے پردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی انہوں نے جو پردے پہ بیان کیا, یہ پردہ نہ کرنے والی عورتیں بے غیرت ہوتی ہیں, جہنم میں جائیں گی. وہ جو گھر کے سربراہ تھے مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار ہم تو منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سارے دیوس ہیں, بے غیرت ہیں ایک نمبر کے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا جو آدمی اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کراتا وہ بے غیرت ہے. تو کہہ رہے ہیں میری تو بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. کہہ رہے مجھے لگا میرے سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خواتین بھی سر جھکا کے یار ہم تو بہت ہی بے غیرت ہے. تو وہ انہوں نے ان مولانا صاحب کا داخلہ ہی بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہم لوگ تو بدک گئے, وہ تو پہلے ہی لبرل تھے, امریکہ سے آئی ہوئی فیملی تھی, وہ تو ان کو انہوں نے کہا یار ہم نے مولویوں کے قریب نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. ایسے میں وہ ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, پردے میں بیٹھنا چاہیے, لیکن مولوی صاحب کو چاہیے وہاں پر پردے کے علاوہ دوسرا ٹاپک لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا, وہاں دوسرا ٹاپک اسلام کے توحید سکھا دیں ان کو, اسلام کی محبت دل میں ڈال دیں. جب محبت دل میں آئے گی, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, خود بخود اسلام کی طرف میلان ہوگا. تو واعظ و نصیحت بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈ ہے. یہ بالکل ایک واعظ و نصیحت کا مطلب بات بتانا نہیں ہوتا, منوانا ہوتا ہے, عمل پہ لانا ہوتا ہے. واعظ و نصیحت اس لیے ہوتی ہے. خالی معلومات اگر دینی ہے تو پھر تو جہنم پہ پورا پروگرام پیش کر دو ان کے سامنے. جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بھی جہنم میں جائے گی, اور پھر تو بھی جائے گی جہنم میں, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا بغیر دوپٹے کے. پھر تو یہ ہے, اور یہ جتنی بغیر دوپٹے کے یہ تو ساری جہنم میں, اور کچھ کے گلے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اور یہ جو ٹیچر ہیں جنہوں نے پردے کا یونیورسٹی میں نظام نہیں بنایا ہوا, یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور یہ لڑکیاں بھی جہنم میں, اور ان کے بھائی ایک نمبر کے دیوس, ایک نمبر کے بے غیرت. تو ہو گیا پھر کام. تو واعظ و نصیحت بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. واعظ و نصیحت میں مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کسی طوائفہ کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹریسز کو بولا تھا تو میری بیٹی ہے, اس پہ لوگوں نے بڑا طنز کیا. میں نے کہا یار یہ انہی کا دل ہے, میرا دل نہیں ہے اتنا بڑا. ایک ناچنے والی کو اپنی بیٹی کہہ دیا, بھائی ہمارا دل نہیں ہے, یہ ان کا دل ہے, انہی کا ظرف. میں تو بہت متاثر ہوا تھا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے بھائی دین پہ آئی ہے, تو وہ اس طرح تھوڑی دین پہ آئے گی, تو ناچتی ہے تو جہنم میں جائے گی. جائے گی جہنم میں ہی, رپورٹ یہی ہے. اگر یہ ناچ گانے نہیں چھوڑے نا, مسئلہ چینج نہیں ہوگا. اگر ناچ گانے نہیں چھوڑی جائیں گے جہنم میں ہی. لیکن یہ بتانے کا نہیں ہے بھائی, یہ بتانے کا نہیں ہے, کیونکہ جہنم میں ہی ڈالنا ہے. تو پھر تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا وائس کا کام تو یہ کہ جہنم سے بچائے, تو محبت سے تو بچ جائے گا بھائی, وہ فتووں سے نہیں بچے گا. وہ کہ تو بھی جہنم میں, تو بھی جہنم میں. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ ہوا تھا, ہمارے استاذ نے بتایا کہ کچھ قادیانی تھے, وہ واقعی تحقیق کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ہم دیکھیں مرزا نبی تھا یا نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہمارے محلے کے انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا, کہہ رہے ہم چھوٹے تھے ہم بھی چلے گئے کہ مناظرہ ہونے والا ہے. مناظرہ ہونا لوگ بڑی انجوائے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ مولوی صاحب گئے, انہوں نے ان قادیانی یہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے باپ کو کہا کہ مرزا کی شکل پہ بھی ایسی نحوست ٹپکتی تھی جیسی اس کی شکل پہ نحوست ٹپک رہی ہے. کہہ رہے ہیں وہ تو معاملہ ہی بگڑ گیا, وہ تو گھر سے نکال دیا انہوں نے.
اب یہ اس پہ خوش ہیں، دیکھو میں کیسا غیرت، مرزا کو میں نے منوس قرار دے دیا. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی منوس قرار دے دیا نہیں دے دیا، لیکن ان کے جو اسلام کا چانس تھا وہ آپ نے دروازہ، وہ جہنم میں جائیں گے، آپ بھی ساتھ میں جہنم میں. وہ بیچارے گاؤں کے مولوی تھے، سخت مزاج. تو واعظ و نصیحت ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے میرے بھائی. واعظ کو بہت کھلا ڈلا دل رکھنا پڑے گا. ہاں، حدود شریعت کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں اسی وجہ سے ٹیلی ویژن میں کسی خاتون اینکر کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہاں نہیں بیٹھتا، کیوں؟ ضرورت نہیں ہے. اس اینکر نے کو تو تھوڑی سمجھنا ہے، وہ تو دنیا کو سمجھانا ہے. وہاں غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. میں کبھی نہیں بیٹھا. کیمرے کی حد تک ہوتا ہوں، جیسے یہاں ہوں تو لائیو کیمرے میں تو کوئی بھی لے لینا ہمیں، لیکن میں سامنے کبھی نہیں. کئی دفعہ موقع ملا ہے اسٹوڈیو جا کے میں واپس آیا ہوں، بھائی خاتون کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، میرے سامنے کسی آدمی کو بٹھاؤ، کیونکہ بھائی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے نا، آدمی بٹھا سکتے ہو نا تم. لیکن نصیحت ہی اگر کسی خاتون کو کرنی ہے، بھائی اگر اس کو برقع ہی پہنا لیا تو پہنا لیا نا برقع، تو بے پردہ کو نصیحت کی جائے گی تاکہ وہ پردہ کرے. تو یہ جو یونیورسٹیوں کا ماحول ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے. ان میں بہت ظرف ہے. یہ مسلمان ہیں بھائی، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سیکھنے کو ملے. تو اگر مولانا لوگ ظرف بڑا رکھیں، کلام میں چاشنی پیدا کریں، اور ایسی بات نہ کریں جس سے ان کو لگے یہ ہم پہ طنز کر رہا ہے. طنز جہاں ہوگا نا وہاں نہیں چلے گا طنز. اب میں نے ایک جنرلی بیان کیا بھائی داڑھی کٹانا حرام ہے. اب میں بولوں یہ داڑھی کاٹتا ہے نا، یہ حرام کام کر رہا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. بھائی کاٹتا نہیں تو بچہ ہے ابھی. تو یہ بہت بڑا ظرف رکھنا پڑتا ہے. تو پھر آپ ایکسپٹ بھی ہوگے ہر جگہ، پھر آپ کی بات سنی بھی جائے گی. اور میں نے دیکھا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے. لوگ سنتے ہیں بات کو، بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. یار اتنی لبرل یونیورسٹیوں میں جا کے، میں جب بیان کے لیے گیا ہوں، کون سی ابھی یونیورسٹی تھی؟ یونیورسٹی اقرا یونیورسٹی. کتنی باتیں سنی تھی، اتنی بے پردگی ہے یار. ہمارے سامنے سب نے دوپٹے پہنے ہوئے تھے یار. میں تو یہی دیکھ کے آ رہا تھا یار، چلو اتنا ان لوگوں کے دل میں مولوی کا احترام ہے یار، ان لڑکیوں نے دوپٹہ لے لیا. تو انگریز عورتیں تھوڑی لیتی ہیں دوپٹہ. اور دوسرا 1.5-2 گھنٹے کسی مولوی کی بات سن لی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ لیکچرار کے لیکچر نہیں سنتے یہ لوگ، جن کی لاکھوں روپے فیسیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اتنے گھنٹے پروفیسروں کے لیکچر نہیں سنتے. اور اتنی گرمی تھی، ایسی کام نہیں کر رہے تھے کراؤڈ کی وجہ سے. یہ صرف ایک یونیورسٹی کی حالت نہیں ہے، ہر جگہ یہی ہے. اس کا مطلب ہے بھائی خرابی ہم میں ہے. صحیح ہے نا؟ خرابی واعظ میں ہے، دائی میں ہے، خرابی لوگوں میں نہیں ہے. دائی نے، یہ تو تبلیغی جماعت ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی ہمارا امیج دنیا میں کچھ بن گیا ہے. وہ محبت سے بات کرتے ہیں، تو ورنہ دائی میں خرابی ہے، خرابی پبلک میں نہیں ہے. اگر دائی لہجے میں مٹھاس پیدا کرے، وہ یہ بتا دے ہم آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں، اور طنز نہیں کریں گے ہم آپ کے اوپر، تو مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تھوڑی غلط کہہ سکتا ہے. جلیل میرے بھائی جو مانگنے ہو گیا میرے بھائی، قربانی جتنی چاہے کر لو میرے بھائی. بہتر یہ ہے کہ ایک کرو باقی صدقہ کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہوتا تو چلو 2 کر دو، چلو 3 کر لو. مفتی صاحب تکفیر کا تو اندازہ ہے کہ نہایت حساس مسئلہ ہے، کہ یا تو کہنے والا کافر ہوگا یا جس کے بارے میں، اور یہ کہ 99 کے بجائے ایک تعویل بھی نکلے، اسے مانا جائے. مندرجہ ذیل افعال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جبکہ سب مسلمان حکمران منافق ہیں، سب علماء بھٹکے ہوئے ہیں، تمام اسلامی افواج بزدل ہیں. دیکھو کچھ لوگوں کے دماغ میں منفیت کا بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، منفیت کا بھوسا، ہر وقت منفی سوچتے ہیں. وہ اس سے پتہ ہے سوسائٹی کو نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کی اپنی صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے. جو ایسا سوچتے رہتے ہیں ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، ان کی فیملی والی لائف بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بیوی کے بارے میں بھی منفی سوچتے ہیں، بچے کے بارے میں بھی منفی سوچتے ہیں، مسجد کے امام کے بارے میں بھی منفی. تو پازیٹو سوچنا سیکھو. جب بھی کوئی کہے یہ منافق ہیں، بولو بھائی میں منافق ہوں، یہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں.
تمام اسلامی ملکوں کی افواج بزدل ہیں؟ بولو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. اسلامی ملکوں کی افواج میں کچھ بزدل بھی ہیں اور کچھ بہادر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکو بھائی، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تمام علماء منافق ہیں یہ تو آپ کے کفر پہ موت ہونے کا خطرہ ہے. علماء تو گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو حدیث کے خلاف چلے جاؤ گے آپ. حدیث نبی آخری نبی ہیں تو اب علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ علماء منافق بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، میجورٹی علماء میں غلط نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مثبت سوچا کرو. ابھی تو پاکستان نے کر کے دکھا دیا نا، انڈیا کو جواب دے دیا. اس کے بعد بزدلی کا 40 ہمارے تھے، 75 ان کے تھے، تو وہ ڈیفنس سسٹم ہی اڑا دیا. اور یہ وہ ڈیفنس سسٹم تھا جو پاکستان نے رشیا سے مانگا تھا کہ ہمیں دے دو پلیز. امریکہ نے منع کر دیا مت لو، نہیں یہ انڈیا کو ملے گا، تم گندے بچے ہو تم کو نہیں ملے گا. ہم احساس کمتری میں گئے، ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے یار. ہم احساس کمتری میں جا رہے، ہماری فوج نے وہ ڈیفنس سسٹم ہی اڑا دیا اور بولا اچھا ہوا نہیں دیا تم نے ہمیں. یہ تمہارا ڈیفنس سسٹم کا یہ حال ہے. اب اس پہ بھی کچھ لوگوں کو ہے کیڑے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، بس منفی 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 منفی. تو سوچتے رہو، مر جاؤ گے ایک دن. خوش رہنا ہی نہیں آتا تمہیں. ہم تو بہت خوش ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے، مزہ آ گیا. پھر میں بار بار کہتا ہوں ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے بھائی، ہماری دشمنی مودی سے ہے. انڈیا بھی ایک ملک ہے، ہماری دشمنی مودی سے. پھر ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب مل گیا، وہ اسمبلی نے دیا ہے. اچھا ہمیں تو چونکہ اوپر کے حالات بھی پتا ہوتے ہیں، اس خطاب ملنے میں آرمی چیف کی اپنی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے اور نہ اپنی کوئی تحریک ہے کہ اس نے خود، کیونکہ ایوب خان کے دور میں تو وہی صدر مملکت تھا، اسی نے پاس بھی کیا، اسی نے سائن بھی کیا، اسی نے درخواست بھی کی اور فیلڈ مارشل بھی وہی بن گیا. یہاں ایسا نہیں ہے. اب نام لینا مناسب نہیں ہے. یہاں تحریک کچھ اور لوگوں نے چلائی ہے کہ بھئی یہ اتنی بڑی بہادری ہے، 2 گھنٹے میں جنگ کا نقشہ بالکل الٹ دیا، تو اب فیلڈ مارشل کا خطاب ملنا چاہیے. تو یہ اسمبلی سے باقاعدہ پاس ہوا ہے، سب کے دستخط ہیں، چاہے وہ موافق ہوں چاہے وہ مخالف ہوں. اس کے بعد جا کے فیلڈ مارشل کا تو خوش ہونا چاہیے یار، پاکستان میں اتنے منفی کام ہو رہے ہیں لیکن چلو یار ہمارے آرمی چیف کو بہادری کا خطاب مل گیا. لیکن نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو جتنا بھی میں مثبت کروں نا 2 گھنٹے، جیسے ہی میں ان کے گھر سے باہر نکلتا ہوں پھر الٹے ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ جب انڈیا نے فائرنگ مارے نا، میزائل مارے، اب یہ ہمارے فوج ووج تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، نورا کشتی ہے. میں سمجھا رہا تھا نہیں بھائی دیکھو، ڈرون کو کہہ رہے میزائل سے گرا کیوں نہیں رہے ڈرون کو. میں نے کہا دیکھو یہ چھوٹے موٹے ڈرون جو ہے نا، ان کو میزائل سے مارنا ایسے ہے جیسے مرغی کو توپ سے اڑانا. صحیح ہے. اور یہ چھوٹے موٹے ڈرون جب آتے ہیں نا لوکیشن، تو میزائل سے ہم ماریں گے، انڈیا ہمارے میزائل کی لوکیشن دیکھ لے گا، پھر وہ بڑے ڈرون بھیجے گا، ان کو مارنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے میزائل جہاں نصب ہے وہ تو ٹریس کر لے گا. تو ان کو کلاشن کوفوں سے ہی مارا جاتا ہے. سمجھا کے تھک گئے، مان گئے ہاں یار یہ لاجک کی بات. 1 گھنٹے بعد ملتا پھر الٹا ہو جاتا دماغ. پھر کیا ہوا؟ پھر الٹی باتیں. پھر جب 2 گھنٹے کی فائٹ ہوئی، پاکستان نے یہ جنگ جیت لی نا، ان کے ڈیفنس سسٹم ہی اڑا دیا پورا. پھر وہ سیدھے ہو گئے دوبارہ، یار کام تو خاندانی کر لیا یار، سلوٹ ہے یار پاک آرمی کو. اور عاصم منیر کے گیت گانے شروع کر دیے انہوں نے، یار مانتا ہوں یار ہمارے ایئر جو چیف مارشل ہے اس کو بھی سلام، اور یار نیوی کو بھی سلام. میں نے کہا شکر ہے یہ دوبارہ لائن پہ آ گئے. اس لیے خوش رہا کرو یار. بولو بہت اچھا خاندانی. ایک کام تو اتنے عرصے بعد، غربت مہنگائی کے پسے میں لوگ یار ڈھکن نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ آیا نا اس کے بعد. ایک بندے نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو ڈالی، بولا کوئی بات نہیں یار ہم بھوک سے مر جائیں گے، سر اٹھا کے تو جیئیں گے نا، سر اٹھا کے تو جیئیں گے نا.
تو भले भीख का मिसाइल ही हो, चलाना के लिए भी बाजू जरूरी है। वो कहते हैं ना चाइना ने मदद की है, चाइना ने आपकी क्यों नहीं कर दी, चाइना ने किसी और की क्यों नहीं कर दी? चाइना ने भी जब मदद की है जब उसने पाकिस्तानी फौज में दमखम देखा है, वरना वो बिला वजह अपने मिसाइल जहाजाया नहीं करेगा, तब उसने मदद की है। अरबी का एक मकूल है, लस्सैफु बिस्साअ लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद, लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद। क्या मतलब? बाजू में तलवार से ताकत नहीं आती है कि आपके हाथ में तलवार है तो आपका बाजू ताकतवर है, तलवार में आपके बाजू से ताकत आएगी। नहीं आई बात? आपके हाथ में अगर तलवार है तो तलवार से आपका बाजू मजबूत नहीं हो जाता। यही तलवार आप किसी बच्चे को पकड़ा दो, किसी काम की नहीं है। तलवार से ताकत जो आती है वो बाजू के जरिए, बाजू मजबूत होगा तो तलवार पावरफुल होगी। तो हवाई जहाज चाहे राफीलो कोई भी हो, पायलट से हवाई जहाज में दम आता है मेरे भाई। मिसाइल चलाने वाले का जिगरा होना चाहिए, पायलट का जिगरा होना चाहिए, फिर उस जहाज में दम आता है। राफील आप पकड़ा दो 12वीं क्लास के बच्चे को, तो राफील कुछ कर पाएगा? वो तबाह होगा। उसमें फ्रांस का कसूर नहीं है, उसमें कसूर उस पायलट का है जिसके हाथ में आपने इतना जबरदस्त जहाज पकड़ा दिया। अब उसकी वजह से राफेल की मार्केट ही क्या हो गई? खत्म। हालांकि खत्म मार्केट नहीं होनी चाहिए, पायलट की होनी चाहिए। तो यही राफेल हमारे पायलट, और ये मेरी तहकीक है, हवाई बात नहीं है, पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट हैं, पहले हम बचपन में सुना करते थे, हम कहते थे शायद ये फेंक रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च है कि नंबर 1 दुनिया के पायलटों में उनका शुमार होता है। एक अमेरिका के पायलट दुनिया के नंबर 1 शुमार होते हैं और पाकिस्तान के नंबर 2 में या उन्हीं के लेवल के हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि एयरफोर्स ने जो पायलट की ट्रेनिंग का जो मैयार है ना पाकिस्तान में, वो चेंज नहीं हुआ, उस मैयार पे समझौता नहीं किया। अब टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो मैयार पे समझौता होता है ना कि यार इतना जबरदस्त पायलट की क्या जरूरत है, सारे काम तो जहाज कर रहे हैं। तो हमारी एयरफोर्स ने पायलट की ट्रेनिंग पे समझौता नहीं किया है, तो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तभी पायलट की सिलेक्शन इतने आराम से नहीं होती है। पाकिस्तान में पायलट की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे पायलट में तो शहादत का जज्बा होगा ना, हिंदू में थोड़ी होगा शहादत का जज्बा। हमारे पायलट को तो पता है कि यार मरे तो शहीद होंगे। राशिद मिन्हास ने जो जान दे दी थी जहाज को गिरा के, ये हिंदू थोड़ी कर सकता है। हिंदू को पता है कि अगला जन्म, उससे अगला जन्म सिर्फ किताबों में है, हकीकत में कोई जन्म वनम नहीं है। और अगर है भी तो इम्कान के दर्जे में, अगर नहीं निकला तो मेरा क्या होगा कालिया? पता चला उसने मुल्क के लिए जान दी, अगला जन्म हुआ ही नहीं, वो कहेगा मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया ना। हमें तो भाई ऐसे जन्नत का यकीन है जैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि कुरान ने जिस अंदाज से बयान किया, फिर कुरान का बरक होना, और शहीदों के खून की खुशबू तो हमने खुद सूंघी है भाई, हमें क्या जन्नत बताओगे? हमें क्या? तो इसलिए मुसलमान के पास तो भाई ये मोटिवेशन है, इनके पास थोड़ी ये मोटिवेशन। तो ये सिर्फ राफेल से ही लड़ेंगे हम, खाली राफेल नहीं, हम पायलटों से लड़ते हैं। तो ये अरबी का मकूला याद रखना, तलवार में बाजू से ताकत नहीं आती है, बाजू से तलवार में ताकत आती। बाजू मजबूत होना चाहिए, बाजू मजबूत है तो तलवार ना भी हो छुरा भी चलेगा। बाजू मजबूत नहीं है तो फिर भाई तलवार क्या, मिसाइल भी पकड़ा दोगी, किसी काम का नहीं है। काफी बेइज्जती हो गई है मोदी की। हजरत मैंने देखा कि आपके करीब हूं और आप मेरे, लेकिन ख्वाब नहीं सुनाया करो मुझे भाई, देखता ही नहीं। मुझे अपने खुद इतने अपने बारे में ख्वाब आते रहते हैं, वो मैंने। मुफ्ती साहब अगर ड्रॉप शिपिंग में एक दिन में एक कस्टमर को ये बताएंगे हम किसी और से ले दे रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग का मसला मैं पूरी तफसील के साथ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे लिखें ड्रॉप शिपिंग मुफ्ती तारिक मसूद, पूरी डिटेल में आ जाएगा मसला। मुफ्ती साहब अगर ससुराल बहुत जुल्म करता हो बहू पर, यहां तक के बहू को कत्ल करने की कोशिश की हो
اور پھر سسرال سے الگ ہو جائے. یہ سسرال ہے یا اسرائیل ہے بھائی؟ پھر سسرال سے ہو جائے بیٹا بیوی کو لے کر, تو ایسے سسرال والوں سے رشتہ داری رکھنی چاہیے. لیکن سامنے اگر قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے, پھر قطع تعلق کر دیں جائز ہے. اس سے تو بڑا تو جرم ہی کوئی نہیں ہے نا. لیکن کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بہرحال اگر کوشش کی ہے قتل کرنے کی, پھر قطع تعلق جائز ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اچھا میرے بھائی جلیل اگر کسی کی 9 بیٹیاں ہوں اور وہ دوسری شادی کر لے, اور دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی بولے کہ مجھے کسی بھی حالت میں طلاق دو, تو اس صورت میں دوسری بیوی کو طلاق دے دی جائے کیونکہ پہلا گھر ٹوٹ رہا ہو. نہ دوسری کو دیں نہ پہلی کو دیں. پہلی کو دیں گے 9 بیٹیوں کا مستقبل خراب ہوگا, دوسری کو دیں گے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو کسی کو بھی نہ دیں. باقی بیوی کہہ رہی ہے, کہنے دیں, انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو جائے. کوئی رسپانس نہ دیں اور اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ. اللہ نے اگر مال دیا اس کو دبئی لے جائیں گھمانے کے لیے, مال نہیں دیا تو انڈا موڑے پہ چائے پلائیں اس کو لے جا کے. ہر آدمی اپنے حساب سے خرچہ کرتا ہے, خرچہ کریں, ٹائم دیں, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں. ٹائم لگتا ہے چیزوں کو درست ہونے میں, درست ہو جائے گا, ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے پرچہ سب کے سامنے مت پڑھیے گا. میں جس طرح سے پڑھتا ہوں پڑھنے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا. آسٹریلیا سے والا ہے وہ, اس میں ایک بڑی میم ٹائٹ بنائی ہے کسی نے. ایک لڑکے سے, پتلا سا لڑکا ہے, اس سے ابا نے پوچھا کہ میٹرک کے پیپر میں نمبر کیسے آئے ہیں, تو وہ فیل تھا بیچارہ. اس نے کہا آسٹریلیا سے کر کے بھاگ گیا وہ. مجھے بڑا مزہ آیا اس میں. بہت خطرناک حالات ہیں بھائی. بھائی یہ تو بہت خطرناک ہے یار. اللہ کی پناہ یار, اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے. مفتی صاحب میرے والدین 16 سال ہو چکے مگر ہمارے گھر کے حالات شروع سے خراب ہے. میرے والد کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے, تو ان کی طرف سے وہ بڑا بیٹا ہوں, کیا میں قدم اٹھاؤں جو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں؟ 16 سال سے ماں باپ لڑ رہے ہیں, آپ پیدا کیسے ہوئے؟ اچھا بعض میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں, ہر سال بچہ آ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں 6 سال سے لڑ رہے اور 6 بچے ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر لڑ نہیں رہے ہوتے تو کتنے ہوتے پھر؟ تو اس کا مطلب کہ یہ ان کی عادت ہے لڑنے کی. اب بھائی ابا اماں بیمار ہیں اور اگر بوڑھے ہو گئے تو اماں ابا کو الگ رکھو, اماں کو الگ کمرہ دے دو اور ابا کو الگ کمرہ, کیونکہ یہ بڑھاپے میں اور لڑیں گے یہ, اور دونوں ڈپریشن میں جائیں گے. اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کو سیپریٹ کر دیا جائے. اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو پھر الگ گھر میں رکھو ابا کو, کیونکہ یہ جو لڑائیاں ہیں نا 50-60 سال کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ دونوں میں سے اب کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی مگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس عمر میں ٹھیک کرنا ناممکن ہے. اللہ کر دے تو اللہ کو تو سب کچھ اختیار آتا ہے. تو اب ایسے وقت میں جب لڑائیاں ہو رہی ہوں تو ان کو ملنے ہی نہ دو آپس میں. جیسے بعض ہوتے ہیں باہر چلے گئے تو اماں کو لے کے آپ باہر رکھو, ابا کو بولو یہاں, تو اس طرح سے تو کرو, ورنہ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی. اگر غلطی اماں کی ہے تو پھر تو اماں کو سمجھاؤ. اگر اماں کی غلطی نہیں ہے, وہ دونوں کا مزاج ہی لڑاکا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے غلطی اماں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ اطاعت نہیں کر رہی ہوتی, بوڑھے کو نچوڑ لیا ہوتا ہے پوری زندگی انہوں نے, اب وہ کسی کام کا رہا نہیں ہوتا, تو اب وہ بیٹوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کو ستاتی ہیں بیچاری. بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہے تو پھر ابا کو ایسے اکیلے مت چھوڑو, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کمپنی بھی نہیں پوچھتی, بیوی بھی بعض دفعہ نہیں پوچھتی. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں درجنوں واقعات دیکھے. شوہر کما کما کے کھلاتا رہا, اب جب ریٹائر ہو گیا تو عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو جو ستاتی ہے نا, کوئی بات نہیں مانتی اس. اور جو غیرت مند عورتیں ہیں وہ بھی بہت ہیں الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں, وہ کہتی ہیں نہیں بھی پہلے میرا شوہر, میں نے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے.
وہ جنتی عورتیں ہوتی ہیں لیکن مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں ایسی. تو اس لیے اگر ایسا مسئلہ ہے, اور بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, باپ کے اخلاق اتنے خراب ہوتے ہیں, جوانی میں بدتمیز تھا وہ, یعنی شوہر, باپ کو تو نہیں بدتمیز کہنا چاہیے, شوہر کی بات کر رہا ہوں, بوڑھے ہو کے تو بریکیں ہی فیل ہو جاتی ہیں پھر. اب جوانی میں اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے تو بڑھاپے میں کہاں ٹھیک ہوں گے, بڑھاپے میں تو برداشت بالکل ختم. تو ایسے پھر شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں جو صفات آپ کے اندر ہیں اخلاق, وہ بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گے, زیادہ ہوں گے. اگر آپ جوانی میں سخی تھے, بڑھاپے میں اور سخی ہو جائیں گے. جوانی میں کنجوس تھے, بڑھاپے میں ڈبل کنجوس ہو جائیں گے آپ. جوانی میں خوش اخلاق تھے, بڑھاپے میں, اور میں نے دیکھا ہے بوڑھوں کو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور اگر جوانی میں بد اخلاق تھے نا, بڑھاپے میں تو پھر ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا آدمی, ہر وقت فائرنگ کرتا رہے گا. پھر عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارا. تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہی چاہیے بھائی, دونوں کو الگ رکھو. بولو اب آپ, ہم پیدا ہو گئے, اب کیا ہے آپ کو, وہ ادھر سوئیں وہ ادھر سو, اور کوئی حل نہیں ہے, ورنہ یہ مار دیں گے ایک دوسرے کو. ایسا ٹارچر کرتے ہیں نا, پھر ایک دن بےچارے پڑے ہوئے ہوں گے, دل پہ لے گئے تھے اس دن, ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. تو ابا کو زندگی بچاؤ, ابا کی, اماں کی بھی بچاؤ. بعض دفعہ ابا ٹینشن دے دے کے اماں کو مار دیتے ہیں. مفتی صاحب میرے والے ہو چکے ہیں, ہمارا ایک دو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ بات سالوں سے کر رہا ہے. سالے سے کیوں کر رہا ہے بھائی, سالہ, اچھا کئی سالوں سے کر رہا ہے, لیکن شادی کر نہیں پا رہا. مجھے پتا ہے وہ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. جو باتیں کر رہے تھے گرجتے, وہ برستے نہیں ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کرے گا. اچھا ایسے لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. برائے کرم پورا پڑھ کے جوان کا آخری سوال ہے میرے بھائی. مفتی حضرت آپ نیم دیندار لگتے ہیں, آپ کے ساتھ رہ کر مجھ پر پتلون چڑھ گئی ہے. خواب میں بھی جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو خواب میں بھی آپ کو پھر وہ ویسے ہی نظر آتا ہے. میرے بارے میں بہت سے لوگوں کے بڑے اچھے اچھے خواب ہیں, وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ میرے ہاتھ چومنا شروع کر دو, یار اتنے نیک, اور برے خواب بھی ہیں. تو اس لیے ہم خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, اپنے عمل کو دیکھتے ہیں. بھائی عمل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, بھلے خواب برے آتے رہے. عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اچھے خوابوں سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے بھائی صاحب نے جو مجھے کہا ہے کہ آپ نیم دیندار لگتے ہیں, پھر جو آگے خواب بھی دیکھیں ان خوابوں کا آپ چھوڑ دیں. دنیا کی محبت نظر آتی ہے آپ کے پاس, آپ بہت مطلبی ہیں. دنیا کی محبت آتی ہے آپ کے پاس, آخرت کے بجائے عیسائی مذہب کے حامی نظر آتے ہیں, حالانکہ آپ کی 4 شادیاں. عجیب بات ہے. اسی سے اندازہ لگا لو میں عیسائی مذہب کا کدھر حامی ہوں. عیسائیت میں تو ایک بھی نہیں ہے, وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. ہم 4 شادیاں, 19 بچے. پادریوں کا تو نظریہ ہی ہم نے کیا کر دیا. اور میں ہر نکاح کے خطبے میں ایک حدیث ضرور پڑھتا ہوں, تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. حدیث میں آتا ہے نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں عیسائی بات کر رہے ہو میرے بھائی, حالانکہ آپ کی 4 جی باتیں, یعنی آپ غریب لوگوں میں تو بے نکاح بیٹھتے ہیں جیسے ولید وغیرہ, لیکن آپ اپنے عیال کی جلدی شادی کرنے کے قائل ہیں. ولید جو ہمارے نکاح کا اسسٹنٹ ہے وہ خود دیر سے کر رہا ہے, اس کو تو میں 5-6 سال سے تانے دے رہا ہوں شادی کر لے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ اس کی تو کرا ہی نہیں, وہ خود 4 کر رہے ہو. تو میں نے تھوڑی اس کی روکی بھی ہے شادی, اب کوئی نہیں کر رہا تو میں زبردستی تھوڑی کراؤں گا اس کو. تو میں 10 سال سے بلتی 4 بھی نہیں 8-10 سال سے کہہ رہا ہوں اس کو. ہاں آپ مجھے بولو اپنے بیٹوں کے بارے میں, تو ابھی میرا بیٹا 16 سال کا ہے اور میں اس کی شادی کرا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے اپنے کی, میں 16 سال میں کرا رہا ہوں اور خرچہ میں کر رہا ہوں اس کی شادی پہ, حالانکہ وہ اس کی تنخواہ ہے, کہیں جاب کر رہا ہے وہ. اس کو میں نے بولا ہے شادی کے موقع پہ جتنا خرچہ ہوگا سارا میں کروں گا, بات کا سارا تم اٹھانا, یعنی جو آلو پیاز ٹماٹر کا.
اور کیا چاہیے, آج کل باپ کون کرتا ہے. حالانکہ میرے خرچے کتنے, 4 بیگموں اور کتنے سارے ماشاءاللہ بچے, جس میں اپنے بھی سوتیلے بھی, سب ملا کے پھر کسی کا جگرا ہے اپنے بیٹے کی بھی کر دے وہ, اور اس عمر میں. تو اس لیے دوبارہ خواب دیکھو آپ, یہ خواب کینسل ہو گیا آپ کا, دوبارہ سے نیا خواب. اور جو تاخیر ہو رہی ہے وہ لڑکی والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرسوں میں نے لڑکی والوں کو فون کیا ہے, ابھی تازہ بات ہے یہ واقعہ, میں آپ کو سناتا نہیں لیکن کسی نے طنز کر دیا تو سنا رہا ہوں. لڑکی والوں کو میں نے پرسوں فون کر کے بولا ہے کہ ہمیں 1 روپے جہیز نہیں چاہیے, دلہن کا کپڑے بھی میں بنا کے دوں گا, بہو کے کپڑے بھی, اس کے تو ڈھیلا نہیں ہے جیب میں ہمارے بچے کے. اور ہے بھی ربیب کا مطلب سوتیلا بیٹا. ہم تو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں اس کو, لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے. تو کپڑے بھی میں نے کہا بھائی 1 روپے ہمیں نہ جہیز کا چاہیے, فرنیچر بھی ہم ڈالیں گے, دلہن کے جوڑا بھی ہم بنا کے دیں گے, ولیمہ بھی بارات ہمیں نہیں چاہیے, 1 دھیلا خرچ نہیں. تو بس مکان ارینج کرنا ہے اور آپ نکاح کرا کے بھیج دیں. تو وہ انہی کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے. تو میرے بھائی, اور چلو میرے بھائی, خواب دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یعنی آپ کے غریب لوگوں میں آپ کے دونوں بھانجے بھی صاحب اولاد ہیں جبکہ آپ ان کے باپ نہیں. تو میرے بھانجے نے بھی تو ہماری موٹیویشن سے شادی کی ہے اور ان کے آگے ماشاءاللہ اولاد بھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی جلدی شادی کراؤں گا, لیکن دل میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے نہیں کرا رہے. ابھی بات طے کر دی ہے پکی, 16 سال کا لونڈا ہے, ابھی بات طے کرا دی ہے. آج کون کرتا ہے؟ اچھا میرے بوئی 16 کا ہے 17 کا ہے, مجھے پتہ نہیں, 16 کا ہے میرا خیال. اپنی بچی کی شادی میں نے اتنی جلدی کی یار, اور کیا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کی بھی بہت سادگی سے کی ہے, کسی کو بتایا بھی نہیں, آپ لوگ کو بھی نہیں پتا چلا ہوگا, ویسے آرام سے شادی کر دی. اور ماشاءاللہ 5-6 سال ہو گئے, 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے میں نے, اور کتنی سادگی چاہیے. پتا چلا آپ لوگوں کو میری 2 بیٹیوں کی شادی تو دھوم دھڑکا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کو پتا چل رہا ہوتا ہے. 2 بچیوں کی ہم نے شادی کی ہے, پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا, ایسے سادگی سے, اور خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھر میں. اللہ ان کو, آپ کی نظر لگ گئی تو ایک الگ بات ہے, اللہ کا فضل ہے, اپنے گھروں میں خوش رکھے اللہ ان کو. تو بیٹے کی بھی ایسے ہی نمٹا دوں گا اس کو. اور بیٹوں کو میں نے کیا بولا تھا, جو یہ بڑا والا ہے, تو اس کو میں نے بولا بھائی جہاں پسند ہو بتا دینا, آنکھ مٹکی نہیں کرنا, جا کے پسند کر کے آ رہے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی سمجھ میں آ جائے بتا دینا, پہلے ہم اچھی طرح آپ جو چاہو گے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ یہ کہ کچھ چرسیوں کے یہاں تمہیں پسند آ جائے تو ایک الگ بات ہے, پھر نہیں کریں گے. تو ہم نے تو خود حوصلہ افزائی کی ان کی, تو خود حوصلہ افزائی کی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, کافی ہے, زیادہ چوڑے میں نہ آ جائے نا. وہ پتہ چلا کہ شادی کے بعد بھی ابا آپ ہی اٹھاؤ گے خرچہ. یہ پھر غلط اس لیے ہے کہ اولاد کو اپاہج نہیں بنانا ہے, چاہے مولوی کا بچہ ہو مفتی کا بچہ ہو, اگر فری پھوکٹ میں ہی سارے کام کراؤ گے, اس پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالو گے, تو بھائی ہر ایک کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں علماء کے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے, ان پہ ذمہ داریاں نہیں آئی, بگڑ گئے. وہ بگڑے ہیں تو پھر قابو میں نہیں آتے. تو تربیت سب سے پہلے ہے. تو اور کلیئر بات کی ہے, لڑکی والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ خود خرچہ اٹھائے گا سارا, اس کی یہ تنخواہ ہے, یہ جاب ہے اس کی, اور اس نے خود اٹھانا ہے, اور اسی میں گیس کا بل بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, مکان کا کرایہ بھی دینا ہے. تو آپ میرے آسرے پہ نہیں رہنا, کل آؤ میرے پاس کہ مفتی صاحب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہے داماد کے پاس, آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے بول دیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہ وہ بھی سوچ سمجھ کے کریں, اور لڑکے کو بھی پتا چلے کہ بھائی یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے. ورنہ ایسے واقعات آئے ہیں, باپ نے ساری رسپانسبلٹی لے لی, بچہ ایسا پڑ گیا ماشاءاللہ, بچے اسپیڈ سے لا رہے ہیں, ہر سال اسپیڈ سے بچے آ رہے ہیں, اور وہ جو اس کا باپ ہے کہہ رہے کم بخت میں اپنے بچے پالوں تیرے بچے پالوں ہیں. تو یہ پھر وہ
وہ جو ہے نا سست ہو جاتے ہیں اس میں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جس بھائی بھی تپے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تپنا چھوڑ دیں. باقی میں نے کب دعویٰ کیا میں نیک ہوں بھائی؟ ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں. ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بہت نیک ہیں. ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں. جیسے آپ ہیں ویسے ہم واضح و نصیحت کی مل جل کے باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. تو ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں بزرگ سمجھے؟ جو ہمیں بزرگ سمجھتا ہے وہ پاگل ہے, وہ چلا جائے یہاں سے. ہماری باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں عمل کریں, پر میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ان باتوں میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے میرے لیے بھی توبہ کا راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. بھائی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو. آپ کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھولا ہوا ہے, ہمارے لیے اللہ نے راستہ بند کر دیا کیونکہ 4 شادیاں ہماری, ایک مفتی صاحب ہیں, سب کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فکر میں کہ کون نیک ہے کون برا ہے اس کو چھوڑ دو. بات اگر صحیح کر رہا ہوں تو فالو کرو, صحیح نہیں کر رہا ہوں تو فالو مت کرو. تو یہ ہے, ہم نے کوئی کبھی بزرگی کا دعویٰ کیا نہیں ہے اور نہ ہم اپنے آپ کو الحمدللہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں. انسانوں میں ہی ہمارا شمار ہو جائے نا, بخششی ہو جائے تو بھی بھائی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. کون آج کل نیک ویک مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں. اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا سمجھ ایسا نہ کو بہت برا سمجھنا شروع کر دو. تو اچھے برے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. چلو یہ کام ہمارے پیر و مرشد کا ہے جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے. وہ دیکھیں کہ یہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, وہ یہ باتیں کریں. وہ گئے انسان کا بچہ بن